مصدق صاحب، دو باتیں آپ سے پوچھنی ہیں. ایک تو پہلے 26 کو کیا ہوا، اور دوسرا میں بعد میں اس سوال کی طرف آتا ہوں. یہ پورا ان کا گفتگو کا فوکس ایک ہی بات پہ تھا کہ عمران کو بہت خطرہ ہے. پہلے لیکن 26 کو کیا ہوا؟ دیکھیں، 26 کو جو پروٹیسٹ انہوں نے اناؤنس کیا اس سے پہلے بہت سی سٹیٹمنٹس وزیر اعلیٰ نے دی تھیں، جن میں سے کچھ سٹیٹمنٹس یہ تھی کہ ہم دارالخلافہ پہ قبضہ کرنے آ رہے ہیں. یہ بھی سٹیٹمنٹ انہوں نے دی کہ ہم کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا. پھر انہوں نے یہ بھی سٹیٹمنٹ دی کہ ہم جیل توڑ کے قیدی کو لے کر چلے جائیں گے. یہ بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی. زیادہ تر تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسی سٹیٹمنٹس کو آپ سیاسی جانتے ہیں، لیکن جب آپ پس منظر دیکھیں 9 مئی کا، اور آپ دیکھیں ایک ایسی پارٹی سٹیٹمنٹس دے رہی ہے جو پہلے عمران خان صاحب نے جس دن بنی گالہ سے نکلے تھے اس دن آپ کو یاد ہے انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے یہ اندیہ دیا تھا کہ اگر مجھے پکڑ لیا گیا تو کیا ہوگا ملک میں. تو جب ایک ایسی پارٹی جو اس سے پہلے جلا چکی ہو کور کمانڈر کا گھر، عسکری ٹاورز کو آگ لگا چکی ہو، قلعے پہ حملہ کر کے اسلحہ فوج کا چھیننے کی کوشش کر چکی ہو، بیس کے اوپر سرگودا کی جہازوں کو آگ لگا چکی ہو، باہر لگے ہوئے جہازوں کو آگ لگا چکی ہو، اندر جانے کی کوشش کر چکی ہو، اور اس سے بھی پہلے آپ اگر ماضی میں چلے جائیں تو کرینے لگا کے پارلیمان کی دیواریں توڑ چکی ہو، پی ٹی وی پہ قبضہ کر کے، جیسے کوئی غیر ملکی طاقت ہوتی ہے وکٹری کے نشان. آپ کو پتہ ہے جب قبضہ ہوتا ہے کسی ملک پہ تو آپ سب سے پہلے جو ابلاغ کے ذرائع ہوتے ہیں، ریڈیو، ٹی وی، ان پہ قبضہ کر کے آپ وکٹری کے نشان بناتے ہیں. وہ بنا چکی ہو، سیکریٹریٹ کو بند کر چکی ہو، پولیس افسران کو پہلے راؤنڈ کے اندر ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ چکی ہو، اور دوسرے راؤنڈ میں تو قتل بھی ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں ابھی پولیس والے. تو جب وہ پارٹی ایسا تھریٹ دے تو وفاقی حکومت پہ یہ مقرر ہو جاتا ہے کہ وہ ریڈ زون، یعنی جس طرح امریکہ میں کیپٹل ہل ہے جس پہ جب لوگوں نے حملہ کیا تو لوگوں کو 28 سال سزا ہوئی، جو لوگ وہاں نہیں موجود تھے ان کو بھی 28 سال سزا ہوئی. تو جب کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میں قبضہ کرنے آ رہا ہوں آپ کے کیپٹل ہل پہ یا آپ کی ریڈ زون میں آ رہا ہوں، اور اس کا پیچھے سے تاریخی حوالوں میں بھی یہ سب چیزیں ثابت ہوتی ہوں، تو ایک چیز مقرر ہو جاتی ہے اس وقت کی حکومت پہ کہ وہ ان کو روکے. ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، حتی الامکان کوشش یہ کی گئی کہ وائلنس منیمائز کیا جائے، یعنی اسٹیٹ کی رٹ ہوتی ہے روکنے کے یہ اوپر. تو بیک گراؤنڈ ہوگی نا. لیکن 26 کی رات کو کیا ہوا؟ جب پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ آپ لوگوں نے گولی چلائی اور جس سے ان کے نہیں، لوگ جو تھے زخمی بھی ہوئے اور ان یہ کی تو جانیں بات بھی گئی. جی میں تو آپ کے سامنے 2-3 چیزیں رکھوں گا. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے وہ ویژولز دیکھے ہیں جس میں وہ گنز اٹھائی ہوئی ہیں، آٹومیٹک اسالٹ رائفلز، اور فائرنگ ہو رہی ہے. آپ نے وہ بھی دیکھے ہیں کلپس جن میں جو یہ کیا ہوتے ہیں آنسو گیس کی جو بندوقیں ہیں وہ ان کے پاس ہیں اور وہ اسے استعمال کر رہے ہیں. آپ نے وہ تقاریر بھی سنی ہیں راستے میں جو کی گئی ہیں جس میں گریبان، چاک اور گلے میں وہ ڈالے ہوئے اسکارف یا پٹکا وہ للکارا جا رہا ہے. اس سب کے بعد ان کو روکنا تو فرض تھا. اگر وہ آتے ہیں اور پولیس کے اوپر فائرنگ کرتے ہیں تو جواب میں ریٹیلیشن تو کرنی ہوگی. منیمائز فورس کرنے کی کوشش کی گئی. میں نے بہت سے کاؤنٹس دیکھے ہیں، 2-4 جو دن سے دیکھ رہا کیجوالٹیز ہیں ہوں وہ ریٹیلیشن میں ہوئی. جی ریٹیلیشن ریٹیلیشن میں جی. آپ کے پاس اس کا پورا اکاؤنٹ ہے ہوا جی کیسے؟ میرے خیال میں یہ ویسے تو آپ کو انٹیریئر منسٹری اس کا پورا اکاؤنٹ دے گی، کیونکہ آپ کے سامنے رینجرز کے لوگ 4 شہید ہوئے، پولیس والے 1-2 شہید ہوئے. تو جو فائرنگ ہو رہی تھی جس کے شیلز بھی ملے ہیں، دیواروں میں لگی گولیاں بھی نظر آئی ہیں، تو اس کے جواب میں جب آپ پولیس، اگر آپ امریکہ میں ہوں اور آپ اشارتاً بھی کسی کے اوپر ایسا لگے کہ پولیس والے کے اوپر بندوق تاننے لگے ہیں، تو امریکہ میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب آپ لا انفورسمنٹ ایجنسی کے اوپر حملہ کرتے ہیں کسی آتشی اسلحے سے تو آپ کو شوٹ کر دیا جاتا ہے پوری دنیا میں. یہاں پہ تو حتی الامکان کوشش کی، 4-6 لوگ شہید ہوئے، اس کے بعد ان کو ریپیل کرنے کے لیے کوشش کی گئی. اس میں ضرور نقصان ہوا ہوگا، میرے پاس اس کا پورا نہیں ہے آڈٹ، لیکن یہ جتنا بھی نقصان ہوا وہ ان کو ریپیل کرنے کی یا روکنے کی یا قابض نہ ہونے کی کوشش میں کیا گیا ہے. ریاست کے پاس دوسرا چارہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اور چارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کیپیچولیٹ کر جائیں، آپ آ جائیں. جس طرح 9 مئی ہوا تھا، 9 مئی میں آپ کے بہت سے پروگرام ایسے ہوئے جس میں ہمیں یہ کہا گیا کہ بھائی وہ گلبرگ سے چلے اور کنٹونمنٹ تک گئے تو پولیس نے ان کو کیوں نہیں راستے میں روکا. یہ آرگیومنٹ تھا نا جی پورا، یہ پوری طرح سے فریم ہوا آرگیومنٹ. اب
آپ کے سامنے سچویشن یہ آ گئی کہ اگر آپ نہیں روکتے اور وہ آگ لگا دیتے ہیں کور کمانڈر کے گھر کو, جو آپ کا گھر ہو سکتا ہے اسلام آباد میں, میرا ہو سکتا ہے, میرے بھائی کا ہو سکتا ہے, اگر وہ ایسا کرتے ہیں اور لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ختم ہو جاتا ہے, تو آپ پھر پروگرام کریں گے کہ دیکھیے آپ نے کیسی آپ وفاقی حکومت ہے. اور اگر آپ ریپیل کرتے ہیں اور اس ریپیل کرنے میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے, ہماری طرف سے بھی شہادتیں ہوتی ہیں, اگر وہاں سے بھی نقصان ہوا ہے جو میرے سامنے نہیں آیا, ضرور ایویڈنس آئے گا, تو وہ اس کو آپ پھر کس طرف آپ بیٹھیں. شعیب شاہین صاحب, آپ نے دونوں کی ابھی گفتگو میں سن نے لی, پھر اس کے بعد ان کی بات کا میں اس کی طرف ابھی آؤں گا کیونکہ عمران خان والا ایک سوال بہت امپورٹنٹ ہے. نظیر صاحب آپ کا چینل میری بات میوٹ کیوں کر رہا ہے؟ میری ذمہ داری ہے, میں جو بات کر رہا ہوں. صحیح, میں واپس آتا ہوں اس کی طرف. شعیب شاہین صاحب, آپ بتائیے گا, ان دونوں کی گفتگو آپ نے سن لی کہ کیا ہوا 26 کی رات کو, آپ کا جواب کیا ہے؟ دیکھیں, میں ایک مختصر سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا, لیکن چونکہ جو بات تمہید باندھی گئی ہے نا, جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو 9 مئی پہ آ جاتے ہیں. میں ذرا مسلم لیگ نون والے بھائی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا اور اس حملے کے جواب میں آپ کو سزائیں ہوئیں, یو آر اے کنوکٹڈ پارٹی. ہم لوگوں کو کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی. 4 فیصلے آپ اٹھا لیں, پشاور کے اے ٹی سی کے جج کا, سرگودا اور میاں والی والے ایس ٹی سی کے جج کا, لاہور کے ہائی کورٹ کے فیصلے آپ اٹھا لیں اور میں دیکھ لیں کہ کون سی سزا کس میں ہوئی ہے. لہٰذا اس حوالے سے آپ کو یہ کہنا کہ آپ چونکہ سپریم کورٹ کے حملے میں ملوث ہو چکے تھے اور آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کے جہاز کو کہا کہ اس کو غیر ملک میں لے جاؤ, یہاں نہیں اترنے دیں گے, جب آپ کو کہا گیا کہ اس میں تیل ختم ہو گیا, انہوں نے کہا تب بھی اگر گرتا ہے گرنے دو, جہاں دل کرے لے جاؤ. اس کے باوجود آپ نے ان کو وہاں اترنے کی اجازت نہیں دی. پھر جس کے جواب میں جو کچھ ہوا وہ بھی غلط تھا, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, ماشاء اللہ لگا. تو لیکن ہمارے اقتدار کے زمانے میں مریم نواز اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں جب یہاں احتجاج کے لیے آئیں, ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا, کسی کے راستے میں رکاوٹیں پیدا نہیں کی. بلاول بھٹو سندھ سے چلا, یہاں ڈی چوک تک پہنچا, پنجاب میں ہماری حکومت تھی, کسی کو راستے میں رکاوٹیں پیدا نہیں کی. مولانا فضل الرحمان نے 2 دھرنے دیے, وہ آئے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, ان کے لیے واش رومز بنائے, ان کو کھانے تقسیم کیے, ان کو کسی جگہ کوئی رکاوٹیں پیدا نہیں کی. اب ہم آتے ہیں کہ 24 سے 26 تک کیا ہوا. 24 کو آپ نے 22 کی رات سے آپ نے پورا ملک بند کر دیا, تقریباً 200 ارب روپے روز کا نقصان کیا. آپ نے پورے پاکستان کو کنٹینرستان بنا دیا, موٹر ویز بند, ہائی ویز بند, نیٹ بند, آپ کے موبائلز بند, اور سب کچھ آپ نے وہ کیا. پہلی گولی انہوں نے چلائی ہے داؤد خیل میں, جب ہمارا ڈی آئی خان کا قافلہ میاں والی کا اور کوئٹہ کے لوگ آ رہے تھے. اب اس کے بعد دوسری گولیاں انہوں نے سیدھی بلٹ ماری ہیں, چلائی ہیں 26 نومبر چنگی کے اوپر. تیسری مرتبہ انہوں نے بلٹ چلائی ہیں ڈی چوک کے اوپر دن کے ٹائم میں, اور وہ آپ نے ساری دنیا نے دیکھا کہ جس طریقے سے 33 فٹ سے ایک نماز پڑھتے شخص کو نیچے گرا دیا گیا. وہ نماز مکمل کرتا, آپ اس کو کہتے نیچے اتر جائیں, ورنہ اس کو گرفتار کر لیتے. آپ نیچے پھینکنے کا کس کو آپ نے حق دیا؟ اچھا, پھر آپ نے رات کو بجلی بند کر کے, آپ نے لائٹس آف کر کے جس طرح قتل عام کیا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. یہ سب ہمیں چھوڑ دیں, پورا میڈیا موجود تھا, ڈیجیٹل میڈیا موجود تھا. آپ کے الجزیرہ کی رپورٹ آپ اٹھا لیں, بی بی سی کی رپورٹ اٹھا لیں, دی گارڈین کی رپورٹ اٹھائیں, سارا انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کور کیا ہے, دیکھا ہے اور اس کو رپورٹ کیا ہے. اچھا, پھر ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کی نیک نیتی ہے کہ جی آپ ہر چیز کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ دکھانا چاہتے ہیں. مجھے بتا دیں گاڑیوں نے کیا دہشت گردی کی تھی, ان کو توڑ دیا یا آگ لگا دی, اور وہ آپ کے سامنے ساری دنیا نے دیکھی ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد ہاسپٹلس کو آپ نے کیوں ان کا ریکارڈ, ان کے رجسٹر اٹھا لیے, ان کو پابندی لگا دی کہ کوئی نہ بات کرے گا, نہ انجرڈ نہ ڈیتھس کی رپورٹ دے گا, نہ اس کا پوسٹ مارٹم آپ نے کرنے دیا. بلکہ ان کے اپنے منسٹر, اس کی امیر مقام یہ کہتا ہے کہ میں نے ڈی سی کو فون کیا اور ہاسپٹل والوں کو فون کیا, تب اس کے کانسٹیچوئنسی کے بندے کی لاش ملی, ورنہ لاشیں نہیں دے رہے تھے. اور اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں ہیں, میں دینے کی بجائے میں صرف ایک بات اور کہنا چاہوں گا. مجھے بتا دیں کہ جو صحافیوں کو کیوں پابندی ہے کہ وہ ہاسپٹلز نہیں جا سکتے. مطیع اللہ جان اور ثاقب بشیر جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ جب انٹرویوز کرتے ہیں لوگوں سے, جب واپس آنے لگتے ہیں تو ان کو اٹھا لیا جاتا ہے, پہلے مسنگ پرسن میں شامل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد آئس ڈال دی جاتی ہے. اگر آپ میں اتنی اخلاقی جرت تھی, آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اس نے افواہ سازی کی ہے, ہراس پیدا کیا ہے, غلط رپورٹنگ کی ہے, آئیں جی ہم پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ کر رہے ہیں.
آپ نے آئس ڈال کے دہشت گردی کے پرچے ڈال کے اس کے اوپر اسلحہ ڈال دیا. اور اس سارے طرز عمل میں آج بھی مجھے بتا دیں کہ آج بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے لوگ مسنگ پرسن میں شامل ہیں. وہ لوگ نہ جیلوں میں ہیں، نہ اس وقت ہاسپٹلس میں ہیں، نہ اس وقت انجرڈ پرسن ہے، کیونکہ ہمیں تو وہ انفارمیشن ہی نہیں دے رہے، نہ پولیس اس کی انفارمیشن دے رہی ہے، اور لوگ اپنے بچوں کو تلاش کرتے کرتے تھک گئے ہیں اور ہمارے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں بیچارے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بتائے کہ بھائی اتنے بندے ہم نے گرفتار کر لیے. انہوں نے کہا تھا پہلے دن 950 پوری شفافیت ہونی چاہیے، پوری شفافیت معاملے میں کوئی بھی ایسا ابہام نہیں ہونا چاہیے، اور ہاسپٹل کو بھی ڈیٹا ریلیز کرنا چاہیے. خان انہوں نے آج ان سے ملاقات کے بعد ایک بیان دیا جس میں یہ کہا کہ ان کی صحت ٹھیک ہے، اور ان کی صحت کے حوالے سے جتنے بیانات تھے کہ ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے یا ان کو کچھ دیا جا رہا ہے وہ سارے بے بنیاد ہیں. ڈاکٹر مصدق صاحب، جو واڈا صاحب نے ابھی گفتگو کی اس میں تو کچھ ایسے اشارے کنایوں میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ عمران خان کی جان کو بہت خطرہ ہے، ان کی صحت صحیح نہیں ہے، کچھ ہو سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسی صورتحال ہے؟ یہ ان کی پارٹی کے بعض لوگوں نے بھی ایسی باتیں پھیلائیں، جیسے سوری صاحب اس میں سر فہرست ہے. جی اشاروں کے نام میں تو نہیں، بڑی ڈائریکٹ بات ہوئی ہے. دیکھیں، میں 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر ایک بڑے لیڈر ہیں، بڑے لیڈر وہ ہیں، تو ان کو اپنی ذمہ داری خود لینی پڑے گی. کسی خاتون کی آڑ میں اگر وہ چھپیں گے تو میرا خیال میں یہ مسوجنی ہوگی، اور ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ ایک گرون اپ آدمی ہیں، انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے اس میں خود دستخط کی ہیں، وہ ان دستخط کے رسپانسبل ہیں، وہ رسپانسبلٹی ان کی ہے. کیبنٹ کے ساتھ ذمہ داری بھی آئی. جی بالکل ٹھیک ہے، مگر جو بھی انہوں نے زندگی میں کیا ہے اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں. اور اگر وزیر اعظم رہنے کے بعد بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دم ہو گیا یا درود ہو گیا، تو پھر اس کے ذمہ دار بھی وہ خود ہے. اس وجہ سے کسی اور کو ذمہ دار ٹھہرانا مجھے تو عجیب سی بات لگتی ہے، بالخصوص ہمارے ہاں ذرا آسان ہوتا ہے. تو میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ if he's a statesman he should stand up. لیکن آپ کے خیال میں ان کی جان کو کوئی خطرہ تو نہیں؟ میں آ رہا ہوں، یہ پہلی بات ہے. جی دوسری بات یہ ہے کہ اگر فیض صاحب کے کہنے پہ یہ سارا کھیل ہو رہا تھا تو پھر دم درود سے تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. پھر تو کسی اگر زندگی کو نقصان پہنچانا کی کوشش کی جائے گی تو وہ تو دم درود سے تو نہیں ہوگا نا بھائی. اور اگر وہ جیل میں کوئی ملنے جاتا ہے تو پھر جیل کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں، جیل کی کسٹڈی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی جان کو کوئی خطرہ ہے. جب تک تو وہ کسٹڈی میں ہے تب تک ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں میرے خیال کے مطابق. جی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات سے بھی ایک ہوتی ہے، اب ساری جو گفتگو ہوئی آپ جانتے ہیں کہ ابھی ان کی بہن نے آج انٹرویو دیا ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ خان صاحب جانا چاہتے تھے ڈی چوک. علی ظفر صاحب نے بی بی کی کاز کو سپورٹ کیا. جی علی ظفر صاحب نے بھی کہا کہ وہ جانا، خان صاحب چاہتے تھے ڈی چوک جانا. تو جو اگر علی ظفر بھی کہہ رہے ہیں، ان کی بہن بھی کہہ رہی ہیں، وہ خود بھی کہہ رہے ہیں، تو پھر صرف ان کی زوجہ کو ذمہ دار ٹھہرانا تو مناسب نہیں. پھر یہ خان صاحب کی کال تھی کہ ڈی چوک جایا جائے، ریڈ زون میں جایا جائے، قبضہ کیا جائے، اور پھر اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اس کی ذمہ داری بھی ان کو اٹھانی چاہیے، وائلنس کی بھی اٹھانی چاہیے. جو اس چیز کا میں نے ذکر کیا، بھائی نے کافی بات کی. میں 9 مئی کا، آپ باقی چیزوں کا بات کریں گے، اس سے 9 مئی چلی تو نہیں جائے گی. کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے پارٹی کے اندر سے یا فیملی سے، یہ تو براہ راست ان کی اہلیہ پہ الزام لگا رہے ہیں. بہت بڑا الزام ہے، میں اس کو دہرا نہیں سکتا. دیکھیں، میں ان کی اہلیہ کے اوپر کوئی الزام نہیں لگاتا. ان کٹ پتلیوں کے پاس عمران خان کا جواب نہیں ہے. عمران خان کا قد کاٹ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ یہ سارے ان کے نظروں میں بونے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملے تو ہوئے، ان کو گولی لگی، آپ کے سامنے ہی ہے. اس کے علاوہ بھی کئی قسم کے ذرائع اور تصدیق کرتے ہیں کہ ان کے اوپر حملے ہوئے ہیں، لیکن ان کو بیوی سے، گھر والوں سے، پارٹی سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو ان کٹ پتلیوں سے ہو سکتا ہے. اور میرے پاس تو کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے میں کہوں کہ جو قاسم سوری نے جو وہاں سے ٹویٹس کی باہر سے، قاسم سوری نے جو ٹویٹس کی اور اس کا ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی ایک بات ہے. دیکھیں ایک بات ہے کہ ان تک کسی بھی ذریعے سے انفارمیشن پہنچائی گئی. اسی دن ہم نے پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ کی اور ہم نے اعلامیہ جاری کیا کہ ان نیسیسری کوئی بھی ایسی بات نہ کرے. ہاں ہماری ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں جو ہائی کورٹ کے حکم سے اور اینٹی ٹیررزم کورٹ کے حکم سے ہونی تھی، وہ 12-13 دن بند کر دی گئی.
تو لہٰذا ہمیں تشویش ہے ان کی زندگی صحت سلامتی کے متعلق، جو کہ ہم نے مطالبہ کیا کہ ہماری ملاقاتیں قانون اور آئین کی نظر میں کرائی جائیں، کیونکہ جو بھی ملزم ہوتا ہے، خواہ وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہو، خواہ وہ فزیکل کسٹڈی میں ہو، ویئر ایور ہی از، خواہ وہ تھانے میں ہو یا جیل میں ہو، ان سے ان کے وکیل کی ملاقات، ان کی فیملی ممبرز کی ملاقات کسی صورت ڈپرائیو نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے یہ والا اعلامیہ جاری کیا تھا، باقاعدہ پورے میڈیا کو بھی دیا تھا، لہٰذا کسی ایک بندے نے کوئی بات کی ہے تو ہم نے اس کی تصدیق نہیں کی، ہم نے اس کی تردید کی ہے، اور ساتھ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمیں تشویش ضرور ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات کرائی جائے۔ جب ملاقات ہوئی تو ہم نے بتایا کہ ان کا اخبار بند، ان کا ٹی وی بند، ان کے اوپر پابندی، ان کو باہر آنے نہیں دیا گیا، ان کے ساتھ جو سلوک جیل میں ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے وہ باتیں ساری بتائی ہیں، باقی جو سچ ہے ہم نے وہ انفارم کیا ہے۔